بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس کو اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے وہ بڑا ہی خوش نصیب بندہ ہے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اس مبارک سفر میں ہر پل اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ اس مبارک سفر میں جانے والا خوش نصیب اگر 5 کام کر لے تو اس کا حج مبرور بن سکتا ہے، یعنی کہ اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہے اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور وہ 5 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام ہے معافی، یعنی کہ دل کی صفائی کے ساتھ اس سفر کا آغاز کرے۔ اور حج کا جو خرچ ہے، زیادہ راہ ہے، وہ رزق حلال ہو، حرام خور کا کوئی حج نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو شخص وراثت میں سے یا اس کے علاوہ کسی کا حق مار چکا ہو، وہ فوراً حق والے کو اس کا حق واپس کر دے اور پھر حج کے سفر کے لیے نکلے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے سوائے لعنت کے اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ ناظرین، دوسرا کام ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر کا رخ کریں، ہر قسم کی ریاکاری سے بچیں، بالخصوص موبائل کے فتنے سے اپنے پورے سفر کو محفوظ رکھیں، فیس بک اور تصاویر کی آوارگی سے بچ جائیں، ورنہ حج کے برباد ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اس مبارک سفر کو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان ایک راز رکھیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم جو نیکی کرتے ہیں وہ فیس بک کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تیسرا کام ہے ہر عمل رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں کہ ہر عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ خود ساختہ وظائف اور من گڑت دعائیں اپنے اوپر مسلط کر کے اپنا وقت اور عمل ضائع نہ کریں، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت اور مسنون اذکار ہی پڑھیں۔ چوتھا کام ہے صبر کریں۔ سفر کے آغاز سے لے کر واپسی تک قدم قدم آپ کے سامنے ناخوشگوار موڑ آ سکتے ہیں۔ ایسے دل خراش موقعوں پر مسکرا کر گزر جائیں اور اللہ کے لیے دوسرے مسلمان بھائیوں کی زیادتی کو معاف کر دیں۔ آخری اور 5ویں چیز اور کام یہ ہے، کوشش کریں کہ عبادت کے لیے الگ الگ بیٹھیں اور اپنی عبادت کو ایک دوسرے پر ظاہر نہ کریں۔ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مل کر جانے والے احباب فضول باتوں میں بہت سارا وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں، قیمتی وقت مارکیٹوں اور دکانوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ذو الحجہ کی 8 تاریخ کو حج کا پہلا دن شروع ہوتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بیرون ملک سے مکہ میں جانے والے اکثر حاجی حضرات وہ حج تمتع کرتے ہیں، یعنی کہ وہ پہلے عمرہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ احرام کھول دیتے ہیں، پھر جا کر حج کرتے ہیں۔ جب حج کے ایام آتے ان کے لیے بھی حج کا پہلا دن 8 ذو الحجہ ہی ہے۔ وہ 8 ذو الحجہ کو حج کی نیت کرتے ہوئے احرام باندھ کر تلبیہ پکارتے ہوئے مینا میں پہنچیں۔ مینا جانے کے لیے کسی وقت کا تعین نہیں ہے۔ آج کل تو گاڑیوں والے 8 ذو الحجہ کی رات کو ہی مینا میں لے جاتے ہیں۔ ہر صورت ظہر کی نماز سے پہلے مینا میں پہنچ جانا چاہیے۔ وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کریں۔ تمام نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کریں، البتہ نماز ظہر، عصر اور عشاء کو قصر ادا کریں، یعنی کہ یہ 4 رکھتے ہیں فرضوں کی، یہ 2 رکھتے ادا کریں۔ تمام حاجیوں کے لیے ان نمازوں کا قصر پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ ظہر سے لے کر 9 ذو الحجہ کے سورج طلوع ہونے تک مینا میں قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں اور کوشش کریں ان مبارک لمحات میں آپ گپ شپ اور موبائل کی ہر قسم کی آوارگی سے محفوظ رہیں۔ حج کا دوسرا دن 9 ذو الحجہ کا دن ہے۔ 9 ذو الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد میدان عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، جہاں تک ممکن ہو سواری کا استعمال کر لیں اور میدان عرفات کو جاتے ہوئے راستے میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور تلبیہ پکارنا مسنون ہے۔ میدان عرفات میں جس قدر ممکن ہو مسجد نمرہ میں یا اس کے قریب ٹھہریں، حج کا خطبہ سنیں، ظہر عصر کی نمازیں جمع تقدیم کی صورت میں قصر با جماعت ادا کریں، یعنی کہ ظہر کے ساتھ ہی عصر کی نماز ادا کر لیں اور 4 رکعتوں کو 2 کر کے ادا کریں۔ اور اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ میدان عرفات میں ظہر عصر کی نمازیں جمع تقدیم اور قصر کر کے پڑھنا یہی سنت ہے، اور پوری نمازیں پڑھنا یہ خلاف سنت ہے۔ میدان عرفات میں ٹھہرنا حج کا بنیادی رکن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت آخر تک جوش میں ہوتی ہے، بڑے بڑے پرانے پاپی معاف کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر پوری امت کے لیے اور اپنے لیے معافی مانگیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں
یہ اس دن کا سب سے اونچا ذکر ہے۔ مغرب تک میدان عرفات میں رہیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ میدان عرفات میں اور زیادہ تر حصہ میدان عرفات سے باہر ہے، اس لیے دونوں جانب لگے ہوئے بورڈ سے مکمل رہنمائی حاصل کریں اور میدان عرفات کی حدود میں رہیں۔ جبل رحمت پر چڑھنا اور وہاں جا کر دعا کرنا اس کی کوئی خاص شان یا فضیلت دین میں نہیں ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر نہایت وقار اور سکون کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہوئے عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ مزدلفہ پہنچ کر جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں۔ عشاء کی نماز کو قصر پڑھیں اور پھر طلوع فجر تک آرام کریں۔ مزدلفہ کی رات قیام اللیل یا اس کے علاوہ کوئی خاص عبادت کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر اپنے وقت اور اعمال کو ضائع مت کر بیٹھیے۔ حج کا تیسرا دن، تو ناظرین حج کا تیسرا دن شروع ہو جاتا ہے مزدلفہ میں نماز فجر ادا کر کے مشعر حرام، یہ ایک پہاڑی کا نام ہے، اس پر دعا مانگے۔ خوب روشنی ہو جانے کے بعد یعنی کہ دن کی جو روشنی ہوتی ہے اور سورج نکلنے سے پہلے تلبیہ پکارتے ہوئے مینا کی طرف روانہ ہو جائے۔ اور اب حج کا تیسرا اور اہم دن 10 ذو الحجہ کا دن شروع ہو چکا ہے۔ اس دن میں ممکن ہو تو ترتیب کے ساتھ 4 کام کریں۔ پہلا کام ہے سورج طلوع ہونے کے بعد جمرہ عقبہ، جس کو جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، اس کو 7 کنکریاں ماریں۔ کنکریاں مارنے سے قبل، کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ پکارنا بند کر دیں۔ ہر کنکری اللہ اکبر کہہ کر ماریں اور یاد رہے بوڑھے اور بیمار حاجیوں کی طرف سے کوئی دوسرا بھی کنکریاں مار سکتا ہے۔ تو ناظرین دوسرا کام قربانی ہے۔ قربانی حدود حرم کے اندر کہیں بھی کی جا سکتی ہے۔ رب نے مال دیا ہو تو قربانیاں زیادہ سے زیادہ کریں۔ حج قران اور حج تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہے، البتہ حج قران اور حج تمتع کرنے والے شخص کے پاس گنجائش نہ ہو تو اسے ایام حج میں 3 اور گھر آ کر 7 روزے رکھ لینے چاہیے۔ اور یاد رہے حج افراد کرنے والے پر قربانی فرض نہیں ہے، البتہ وہ نفلی طور پر جتنے مرضی جانور ذبح کر سکتا ہے۔ اب یہ حج تمتع، حج قران، حج افراد، ان کی ایک الگ وضاحت ہے، اگر یہاں پر وضاحت کی تو بات لمبی ہو جائے گی، یہ پھر کبھی کریں گے۔ تو ناظرین تیسرا کام ہے بال منڈوانا، اسی کی زیادہ فضیلت ہے، اور اگر کوئی بال کٹوا لیتا ہے تو اس کا گزارا بھی ہو جائے گا۔ بال منڈوانے کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، صرف اپنی بیوی سے مجامعت والی پابندی باقی رہتی۔ چوتھا کام ہے طواف زیارت، اس طواف کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ یہ طواف حج کا رکن ہے اور اس میں دایاں کندھا ننگا کرنے کی اور پہلے 3 چکروں میں تیز چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رہے اگر طواف زیارت کسی وجہ سے 10 ذو الحجہ کو نہیں ہو سکا تو اس کو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ طواف افاضہ کرنے کے بعد رات کو مینا میں واپس آ جائیں اور 11 ذو الحجہ کی رات مینا میں گزاریں۔ اب جو آگے 3 دن ہیں 11، 12 اور 13، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان 3 دنوں کی راتیں مینا میں گزرنی چاہیے۔ ایام تشریق کی نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کریں، البتہ نماز ظہر، عصر اور عشاء قصر ادا کریں، اور اسی طرح ان تینوں دنوں میں روزانہ تینوں جمرات کو یعنی کہ جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، ان کو سورج ڈھلنے کے بعد کنکریاں ماریں۔ پہلے دونوں جمرات کو 7 کنکریاں ماریں اور ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر دعا کر لیں۔ البتہ تیسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد فوراً آگے چلے جائیں، وہاں رکنے اور دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رہے ایام تشریق کے تینوں دن مینا میں گزارنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص 12 ذو الحجہ کو کنکریاں مار کر سورج غروب ہونے سے پہلے مینا کی حدود سے نکل جائے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ اور آگے ہے طواف وداع۔ حج مکمل کر لینے کے بعد جب آپ مدینہ کے لیے یا پھر اپنے وطن واپسی کے لیے نکلنے کا ارادہ کریں تو رخصت ہونے سے پہلے بیت اللہ کا آخری طواف کر لیں۔ اس طواف کو طواف وداع کہتے ہیں۔
اور یہ ضروری ہے، البتہ حائضہ عورت کو اس کی رخصت ہے۔ تو ناظرین الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر کے آپ کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔